السلام علیکم۔ میری ملازمہ بہت نیک تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کوارٹر میں بند ہو جاتی اور عبادت کرتی رہتی تھی اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دیتی۔ مجھ سے تنخواہ بھی نہ لیتی کہ ثواب کی خاطر کام کرتی ہوں۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار ہو گیا تو سوچا اسی سے دم کروا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اس کے کوارٹر میں چلی گئی، مگر وہاں جو دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ وہاں تو میرا نام ارم ہے اور میں 2 بچوں کی ماں کے عہدے پر فائز ہوں۔ میرے شوہر اچھا خاصا کما لیتے تھے، اس لیے میرے گھر کے سارے کام میری نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے وہ مجھے کہہ گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازموں کا انتظام کر لیجیے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمت ڈھونڈوں۔ پھر اسی شام ایک میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی بیمار لگ رہی تھی۔ بولی مجھے کام پر رکھ لیں، بس 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے کوارٹر، اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ اس نے سارے گھر کا کام بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی، اگر آتی بھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ حد تو یہ کہ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک بار رات کے 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر ملازمہ کا دروازہ کھٹکایا، مگر اس نے باہر آنے سے منع کر دیا۔ اس وقت تک شوہر بھی گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے ہی کچھ منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے اس بات پر کافی زیادہ غصہ تھا، مگر اس نے اسے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی مجھ سے۔ کہتی تھی باجی صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے صفائی سے، اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں ایسی ملازموں کو ہاتھ سے کیسے گما سکتی تھی جو پیسے بھی نہ لے اور مفت میں کام بھی کرتی رہے؟ بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی تھیں۔ اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، اس لیے کمرے میں عبادت ہی کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کسی دن اس طرح سے بھی پردہ ہٹا کر رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا، بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہ آیا۔ ہمسائی نے کہا کسی نیک انسان سے دم کرواؤ، کیا پتہ بچی ٹھیک ہو جائے۔ میں کہاں کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنی کام والی کے، اس لیے بچی کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دی کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائیوں میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تصویر تھی، جس میں میاں بیوی دونوں نے گھونگھٹ اور سہرے سے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ایک دن بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا تو کہنے لگی باجی میرا گھر والا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھ سے ملوانا۔ میری بات پر اس کے رنگ فاق ہو گئے اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کو شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تیار ہو کر کسی کو فون کیا اور کہنے لگی آ جائیں، بیوی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر وہ کس کو بلانے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جو شخصیت اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ تو میرا شوہر ہی تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں چلاتی ہوئی ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے اور کہنے لگا مجھ سے ناراض نہ ہو، پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں اس سے شادی ہوئی تھی۔
پھر میں شہر آ گیا تو اس کو بھول بھال گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ یہ اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ اب بھی صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزار لے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہ کر سکا۔ اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور یہ صرف چند ہفتوں کی ہی مہمان ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سب میں اس بیچاری کو تو کوئی قصور نہیں تھا، میں ہی دونوں کے بیچ میں آ گئی اور اس پر سوتن بنی تھی۔ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی اپنا حق نہیں جتایا مجھ پر۔ میں اسے کوارٹر سے اپنے کمرے میں لے آئی اور کہا آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ اسی میں رہو۔ میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ چند دنوں بعد اطلاع ملی کہ اس کی وفات ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھی تھی۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔